مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا، کہا ایسے توبہ کی جاتی ہے، ایسے استغفار کیا جاتا ہے جیسے تم نے کہا استغفر اللہ بس توبہ ہو گئی؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے لیے 6 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ پہلے کیا ہے اس کے اوپر شرمندہ رہو، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں اپنے کیے کے اوپر پچھتاوا نہ ہو اس کا نام توبہ نہیں ہوتا ہے۔ خالی زبانی توبہ توبہ اللہ توبہ کرنے سے توبہ اور معافی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ جو کچھ کر چکے ہیں، جیسی بھی غلطی ہے، پچھتاوا بھی اسی لیول اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ جرم چھوٹا ہے تو چھوٹے پچھتاوے میں کام چل جائے گا، اور جرم بڑا ہے تو بہرحال اس پہ اسی اعتبار سے شرمندگی، خجالت انسان کے چہرے اور دل اور دماغ ہر جگہ سے عیاں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، صرف پچھتاوے سے کام چلنے والا نہیں ہے، فرائض کو ادا کرے۔ فرائض کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو کچھ بھی ہماری ڈیوٹی ہے اور فریضہ ہے، جو بھی واجبات ہیں، جب تک انسان ان کو ادا نہیں کرے گا یہ توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اس سلسلے میں واجبات شریعت نے، مذہب نے رکھے اس کو ادا کیجئے پہلے۔ نمبر 3، مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، عزم ہو پختہ کہ اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، یا اسی طریقے سے دوسری غلطیاں بھی، دوسرے گناہ میں نہیں کروں گا۔ اگر ذہنوں میں خیال ہے، ارادہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس سے تو ہم معافی مانگتے ہیں لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ایسی چیز کا نام توبہ نہیں ہے۔ اسے شریعت اور امیر المومنین توبہ نہیں کہتے ہیں۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ آگے غلطی کا خیال ذہن و دماغ سے نکال دو اور یہ پکا ارادہ کر لو کہ اب اس طرح کی بھول چوک نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حقوق کو واپس کرے۔ جو گناہ کیا ہے، کیسا بھی گناہ ہے، اگر گناہ اللہ کا ہے، پروردگار کا ہے تو خدا سے معافی مانگے، اور اگر پروردگار کا گناہ نہیں ہے، بندوں کا گناہ کیا ہے، کسی کا حق لیا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو زبان سے کچھ تکلیف پہنچائی، یا کوئی ایسے حقوق ہیں جو حقوق الناس ہیں، تو جس کا بھی جو حق ہماری گردنوں کے اوپر اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ خالی یہ سوچا کہ فلاں کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی، کچھ ایسا معاملہ کر دیا لہذا اللہ توبہ خدا معاف کرے، نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے پہلے جائیے اس سے معافی مانگیے، اور اگر اس کا کچھ مال دولت کچھ حق ہے، رد مظالم شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ جس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ ادا کیجیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مولانا ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون آدمی تھا، کہاں تھا، سڑک چلتے ہوئے مثلا کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی سے تکلیف ہو گئی، غصے میں تھے، کسی سے بحث ہو گئی، ٹریفک میں کسی سے ٹکرا گئے، وہ 2-4 بات کہہ دی، وہ چلا گیا، تو اب جائیے خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے توبہ استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ کسی کا حق لیا ہے، اگر وہ آدمی نہیں مل رہا ہے تو اس کی طرف سے اتنا مال صدقہ دیجیے۔ جب تک یہ رد مظالم نہیں ہوگا، اس طرح کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، پروردگار معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا توبہ کی 4تھی شرط یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق واپس کرے اور ان کو راضی کرے، اور اگر نہیں مل سکتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں صدقہ دے اور پروردگار سے توبہ استغفار کرے۔ نمبر 5، بندوں سے معافی طلب کرے۔ صرف حق ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان سے سوری بھی بولے، ان سے معافی بھی مانگے، اور ان کو راضی کرے کہ بھائی دیکھیے مجھ سے اس وقت غلطی ہو گئی تھی، شرمندگی ہے۔ دنیا میں آدمی اگر معافی مانگ کے ایک دوسرے سے راضی کر لے تو اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے۔ آخرت میں جہاں جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے سب لوگ ایک میدان میں لائن سے کھڑے ہوں گے، وہاں اگر کسی کے سامنے معافی مانگنا پڑے گا تو وہ بڑا مشکل ہوگا، اور وہاں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہے گا کسی نہ کسی طریقے سے 2-4 نیکیاں اس کو مل جائیں، 2-4 گناہ اس کے ختم ہو جائیں، لہذا وہاں کوئی معاف کر دے گا اس کا ایسا چانس نہیں ہے، اور بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اس دنیا میں آدمی کسی سے بھی کہے گا کہ پلیز غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، بہرحال اس وقت یہ تھا وہ تھا، کسی نہ کسی بہانے سے بہرحال انسان اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ نمبر 6، اور اپنے کو اطاعت خدا میں اسی طرح مصروف کرے جس طرح سے کل گناہوں میں لگا ہوا تھا، تاکہ جو گناہوں کا مزہ تھا وہ اس اطاعت کی تلخی کا احساس بھی پیدا کرا سکے، اور وہ مزہ چلا جائے، اور اطاعت بندگی عمل کرتے کرتے آدمی اتنا ٹوٹ جائے کہ واقعاً وہ گناہوں کا مزہ بدن سے چلا جائے، انسان بھول جائے، فراموش کر جائے، اور صرف یہ اطاعت و بندگی کی تھکن باقی رہ جائے۔